یہ سوال کچھ جہات رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اور بات ہے. وہ تو ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہوں جہاں چاروں طرف الحاد ہو، چاروں طرف شرک ہو، وہاں بھی یہ سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کیسے بتانا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کی تعلیم کا کیا بندوبست کرنا ہے. تو کیا آپ کا سوال صرف اس پہلو سے ہے، یا آپ جب ہم کا لفظ بول رہے ہیں تو اس سے مراد بحیثیت مجموعی ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے پہلے، کیونکہ ہر چیز کا الگ جواب ہے. تو اگر تو آپ کا سوال صرف اپنی ذات کے بارے میں ہے، جیسے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر شخص کو بیدار ہونا چاہیے، تو میرے نزدیک اس میں 3 چیزیں ہیں جو ابتدا سے انتہا تک ملحوظ رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ جیسے میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا، آپ ہدایت کو اپنے بچوں کے لیے ان کی فطری ترتیب کے ساتھ انفولڈ کریں، یعنی وہ ان کے شعور کے ساتھ ساتھ اپنے پرت کھولتی چلی جائے. یہ کام نہ کریں کہ ابھی بچے کی ولادت بھی پوری طرح نہیں ہوئی ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ مناط حکم یہ ہوتا ہے اور علت اس طرح دریافت کی جاتی ہے. تو یہ کام نہ کریں. یعنی جس جگہ سے انسانی فطرت اپنے شعور میں نمودار ہوتی ہے، اپنے آپ کو انفولڈ کرتی ہے، جس طرح وہ اپنے مضمرات کو کھولتی ہے، آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ظاہر ہے اس کی تفصیلات. دوسری چیز جو ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض باتیں صرف بچپن میں سیکھی جا سکتی ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، تو مثلا میرے ایک بیٹے نے اپنے یعنی میرے پوتے کے بارے میں برسوں پہلے مجھ سے کہا کہ پھر ہم اس کو قرآن مجید جو ناظرہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی پھر جب شعور کی عمر کو پہنچے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، پھر نہیں پڑھ سکے گا، کوئی امکان نہیں. یعنی کچھ چیزیں بچپن ہی میں سیکھنے کی ہوتی ہیں. یعنی بچپن میں آپ اگر سکھائیں گے نہیں تو پھر زندگی بھر وہ نہیں سیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے دوسرے علوم و فنون سیکھے جائیں. تو یہ تعلیم میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں بچپن ہی میں سکھانے کی ہیں اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کو بچپن میں موضوع نہیں بننا چاہیے. اس کا لحاظ رکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے شعور بہتر ہوتا چلا جائے تو ایک عالمی سطح پر ملحوظ رکھیں کہ ہر والدین اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنے بچے کی شعوری یا ذہنی نشو و نما کے ساتھ اس سے بات کر سکیں. چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں، نماز سکھا دی، روزہ سکھا دیا، کچھ آپ نے سمجھا دیا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی پر قانع ہو کر اچھی نیکی کی، خیر کی زندگی بسر کرتے ہیں. اس میں تو کوئی بڑی تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اخلاقیات کا شعور انسان کے اندر ودیت ہے. آپ نے نماز کی دعائیں سکھا دی ہیں، نماز پڑھنی سکھا دی ہے، قرآن سکھا دیا ہے. اگر نیکی خیر کے ساتھ وہ اس راہ پہ گامزن ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر شعور کے بلند ہونے کے نتیجے میں سوالات سامنے آ گئے ہیں، جو جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی تقابل کے لحاظ سے تو 8-10% بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس طرح کے سوالات پیدا کر بیٹھتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ناگزیر ہوتا ہے کہ جس علم کے بارے میں بھی ہو، اب یہاں میں صرف مذہب کی بات نہیں کر رہا، جس علم کے بارے میں بھی یہ ہو، وہ سائنس کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. ایک بچے کو آپ نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، معلوم نہیں کہ وہ ساری زندگی اس پر ایمان لائے رکھے. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ جس علم کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوا ہے اس کے بڑے لوگوں سے وہ ذہنی لحاظ سے متعلق ہو چکا ہو. اور ان بڑے لوگوں سے متعلق ہونے کے لیے سب سے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ آپ اگر اسلام کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ نے بچے کو اسلام کی زبانوں میں سے کوئی زبان سکھائی؟ اسلام کی زبانیں اس وقت تک 3 ہی ہیں، عربی، فارسی اور اردو. میں نے مغرب میں بے شمار لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نہ اس کو قرآن پڑھائیں، نہ حدیث پڑھائیں، نہ کچھ نہ پڑھائیں، آپ اس کو اردو پڑھا دیں، بس آپ کا بچہ کہیں نہیں جائے گا. اور آپ یہ سب پڑھا دیں تو یہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک خاص ذہنی سطح کے لوگ ہیں
ان کو اب میں آپ یہ والد وہ ابا جان وہ تایا جان یہ متاثر نہیں کریں گے. وہ ایک خاص جگہ پر جا کر پھر ان کو اس سطح کی شخصیات متاثر کریں گی کہ جو اس کی ذہنی سطح کے لحاظ سے بات کر چکی ہیں, اور اس میں ترجمہ کوئی چیز نہیں ہوتا. یہ بالکل وہی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ ایک قرآن کی ہدایت ہے, وہ تو میں بھی اس کا خلاصہ بیان کر دوں گا. ایک قرآن ہے, وہ پھر این کتاب از آسمان دیگر است. تو ابوالکلام بات کریں گے یا اقبال بات کریں گے یا سید ابوالعلا بات کریں گے تو وہ پھر ایک اور بات ہوگی. اگر تو یہی جہت تھی تو میں نے جواب دے دیا, یا کم سے کم اس غلط فہمی میں ہوں کہ دے دیا.